السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال آباد سے مفتی عبدالستار عرض کر رہا ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی اہم ملفوظ نکاح کے سلسلے میں کفاءت کے باب میں دینداری، اس کا عنوان ہے بسم سبحانہ و تعالی حامدً و مصلیٰ۔ نکاح میں اصل کفاءت دینداری ہے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ لڑکیوں کی شادی کی بہت فکر ہے، کوئی رشتہ حسب دل خواہ نسبت کے لیے نہیں آتا۔ اگر کہیں سے ڈاڑھے والے لڑکے کی بات آتی ہے تو نہایت مفلوق الحال، اور جس کو دال روٹی سے خوش دیکھا جاتا ہے تو وہاں لڑکے کی داڑھی صفا چٹ۔ کئی جگہ سے محض داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ دعا کیجیے حق تعالیٰ آبرو رکھ لیں اور اس معاملے میں شرمندگی کی نوبت نہ آئے۔ اور انہوں نے لکھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میاں اس خیال کو چھوڑو، آج کل داڑھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ملے گی۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا جواب تحریر فرمایا کہ واقعی بڑی مشکل ہے، اور فرمایا کہ میں پختہ رائے تو نہیں دیتا، لیکن میرا خیال ہے کہ پوری دینداری داڑھی والوں میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک تو داڑھی منڈانے کا گناہ کر رہا ہے، مگر دوسرا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو صرف داڑھی لے کر کیا کرو گے؟ اگر ہو تو حقیقی دینداری ہو، جو بہت ہی انقا ہے، یعنی نادر ہے۔ بس اس صورت میں فرمایا کہ اس صورت میں قدر وسعت کی جائے، یعنی صرف دو چیزوں کو دیکھا جائے۔ ایک یہ کہ اس لڑکے کے اعتقاد اسلامیہ صحیح ہوں، ان میں شک و شبہ نہ ہو، اور اعتقاد اسلامیہ کے سلسلے میں تمسخر اور استہزاء سے پیش نہ آتا ہو۔ دو، طبیعت میں صلاح و سلامتی ہو، اہل علم اور بزرگوں کا ادب کرتا ہو، نرم خو خوش عادت ہو کہ اپنے متعلقین کے حقوق ادا کرنے کی اس سے امید ہو، اور باقی بقدر ضرورت مالی گنجائش ہونا تو یہ تو ضروری ہے۔ تو ایسے شخص کو گوارا کر لیا جائے۔ اور فرمایا اور جب آمد رفت ہوگی، میل جول ہوگا اور مناسبت ہوگی تو ایسے شخص سے بعید نہیں ہے کہ داڑھی کے معاملے میں اس کی اصلاح ہو جائے۔ فرمایا کہ اس سے حکیم الامت کی کمال شفقت اور جامعیت ثابت ہوئی۔ ایسے ہی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک لڑکا ہے، دیکھا تو داڑھی تو ہے لیکن اس کے گھر کا ماحول اچھا نہیں، اور دوسرا اس کی داڑھی نہیں ہے لیکن گھر کا ماحول اچھا ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ جس کی داڑھی نہیں ہے اور گھر کا ماحول اچھا ہے اس سے شادی کر دو، کیونکہ داڑھی اپنا عمل ہے۔ اب اسے داڑھی رکھنے کی ارادہ کر لے تو ابھی سے اصلاح شروع ہو جائے گی، لیکن جس کے داڑھی ہے اور بظاہر نیک ہے اور اس کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے تو اس کو اپنے گھر کا ماحول سدھارنے میں اور اس کی اصلاح کرنے میں بہت وقت لگے گا، اور ضروری نہیں کہ اصلاح ہو بھی جائے، کیونکہ آدمی کو اپنے اوپر تو قابو ہوتا ہے لیکن گھر پر اور دوسروں پر قدرت نہیں ہوتی، کیا پتہ وہ سدھرے نہ سدھرے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے اپنے ساتھیوں سے اور اکابر سے سنا ہے کہ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے داماد حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب، جس وقت کہ ان کے داڑھی بھی نہیں تھی
اور لمبے لمبے بال تھے، اس وقت وہ جینٹل مین تھے، اپنے بیٹے کا نکاح ان سے کر دیا۔ لیکن حضرت کی صحبت کی برکت سے ماشاءاللہ آپ وہ اولیاء کبار میں شمار ہوتے ہیں اور لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اس لیے لڑکے کی طبیعت کی سلامتی دیکھنی چاہیے۔ اور حضرت نے جو فرمایا کہ جب آمد رفت ہوگی اور میل جول ہوگا، مناسبت ہوگی، تو بعید نہیں کہ داڑھی کی بھی اصلاح ہو جائے۔ ہاں، یہ بات بہت ضروری ہے جو حضرت نے فرمائی ہے کہ لڑکے کے اعتقاد اسلامیہ صحیح ہوں، ان میں شک و شبہ نہ ہو، اور اعتقاد اسلامیہ کے سلسلے میں تمسخر اور استہزاء سے پیش نہ آتا ہو۔ دو، طبیعت میں سلامتی بھی ہو، صلاح ہو، اور اہل علم اور بزرگوں کا ادب کرتا ہو، نرم عادت ہو، نرم خو ہو، خوش اخلاق ہو، کہ اپنے متعلقین کے حقوق ادا کرنے کی اس سے توقع ہو، اور بقدر ضرورت مالی گنجائش ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو ایسے شخص کو گوارا کر لیا جائے۔ یہ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سے نقل کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔